بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوہ، یہی کہ مومن سارے اخوتن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اصلاح کرو بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ انما المؤمنون اخوہ، یہی کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم اصلاح کرو تمہارے دو بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم چیزوں کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، سب مسلمان اس عقیدے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی۔ دوسری بات یہ ہے اصلاح کا حکم دیا کہ جب دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، دو مسلمانوں میں، دو افراد میں جھگڑا ہو جائے، یا اسی طرح دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے، جیسے کہ اس سے پہلے والی آیت میں ہے، تو جس طرح دو جماعتوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم ہے، اسی طریقے سے اگر دو افراد آپس میں، دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان بھی صلح کروانا یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور اس میں بہت اجر عظیم ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس پر کام کرو گے، اگر اس پر عمل کرو گے تو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سب سے پہلے مومن آپس میں بھائی بھائی، یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اخوت، اسلام اور ایمان کے سائے تلے یہ جو اخوت ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور جب بھی مسلمان آپس میں اتحاد اور اخوت سے رہتے ہیں تو مسلمان مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اور جب بھی مسلمانوں کے درمیان کی اخوت کمزور پڑتی ہے اور ان کا اتحاد کمزور پڑتا ہے تو مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور دشمن ان کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مختلف احادیث کے اندر اس اخوت پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس اخوت کے عقیدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ چنانچہ یہاں پر آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں جن کے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دوسروں کے سپرد کرے، یعنی مثلا اگر مسلمان اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اسے ظالم کے حوالے نہ کرے بلکہ اس کی مدد کرے، یہ مطلب نہ اسے دوسروں کے سپرد کرے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن
اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقتور بناتا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی آپسی محبت اور شفقت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مثال ہے، جب اس کا کوئی ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ قطع تعلق کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ عرصہ چھوڑے رکھے۔ تو یہ اخوت، اسلامی اخوت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زرین تعلیمات ہیں جس پر ہم سب کو، ساری امت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپسی اختلافات کو محدود کریں، اختلافات کو کم کریں، اور اختلافات کے باوجود بھی اپنی صفوں میں اتحاد اور اخوت کو فروغ دیں۔ یہ ہمارے لیے آج کرنے کا ضروری کام ہے، تاکہ ہم طاقتور ہوں، اور دشمن جو آج مختلف جگہوں پر ہماری اس آپسی نا اتفاقی کی وجہ سے ہم پر جو حاوی ہونے جا رہا ہے، تاکہ ہم دشمن کا راستہ روک سکیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اخوت جب مومن سارے بھائی ہیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم صلح کرواؤ اپنے 2 بھائیوں کے درمیان، یعنی 2 بھائیوں سے مراد یعنی 2 آپس میں لڑنے والے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ جس طریقے سے 2 بھائی، رشتے والے بھائی، اگر آپس میں ان میں لڑائی ہوتی ہے پھر بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں، ان کے درمیان وہ رشتہ باقی رہتا ہے، اور ان کے درمیان صلح کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو وہ بھائی باقی رہتے ہیں آپس میں ایمان کی وجہ سے، اور دیگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اور یہ جو صلح کروانے کا عمل ہے یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کی بہت زیادہ دین اسلام کے اندر اہمیت ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر 2 حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو اصلاح کی اہمیت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ کلثوم بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جھوٹا شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں میں صلح صفائی کرواتا ہے، بس اچھی بات پہنچاتا ہے یا بھلی بات کہتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز اور روزے اور صدقے کے درجے سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ فرمایا، آپس میں صلح کروانا اور آپسی فساد وہ تو مونڈھنے والی چیز ہے، یعنی آپس میں جو فتنہ اور فساد ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان تو یہ مونڈھنے والی چیز ہے، یعنی مسلمانوں کا نقصان کرنے والی چیز ہے، ان کا دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کی دنیا کا بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے صلح کروانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ فرمایا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی جب تم اس اخوت پر عمل پیرا ہوں گے، اصلاح کا کام کرتے رہیں گے، تو یہ
تقوی کے اور اس ایمان کے تقاضے ہیں. جب تم ان تقاضوں پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا.